بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم ایک سورہ نساء کے ساتھ نئی سورت سورہ طلاق کا آغاز کریں گے۔ سورہ طلاق یہ 12 آیات پر مشتمل ایک مختصر سی سورہ ہے، جس میں فقہ کے بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملیں گے، اور بنیادی اس کا جو موضوع ہے وہ طلاق ہی ہے کہ طلاق کب، کیسے، کس طرح دینی ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس پر جو ہے وہ قرآن پاک مکمل بحث کرتا ہے۔ اور یہ 12 آیات ہیں، ان 12 آیات ہی کا دیکھیں کہ فقہائے کرام نے جب ان 12 آیات کو سمجھا پڑھا تو 4 سال کے لیے انہوں نے ایک کورس تیار کر دیا۔ جس طرح ہم یہ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو نور الرضا ہے، قدوری شریف پڑھی جاتی ہے، کنز الدقائق پڑھی جاتی ہے، پھر ہدایہ پڑھی جاتی ہے، اس طرح فقہ کی بہت ساری جو ہے وہ کتابیں 4 سال لگا کے مکمل کی جاتی ہیں، تب جا کے اس کے مفاہیم اور مطالب جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی بہترین سورہ مبارکہ ہے۔ غور فرما کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دے لو اپنی بیویوں کو، فطلقوهن لعدتهن، فطلقوا فا پس طلقوهن انہیں طلاق دو، لعدتهن ان کے پاکی کے دنوں میں، واحصوا العدۃ اور عدت کو شمار کرو، عدت کو گنو، واتقوا اللہ ربکم، واتقوا ڈرو اللہ، اللہ سے، ربکم اپنے رب سے، یعنی اپنے رب سے ڈرا کرو، لا تخرجوہن اور نہ نکالو ان عورتوں کو، من بیوتہن ان کے گھروں سے، ولا یخرجن اور نہ عورتیں نکلیں، الا مگر ان یاتینا کہ وہ لائیں، بفاحشۃ مبینہ واضح قسم کا کوئی فحش یا واضح قسم کا کوئی جو ہے وہ بے حیائی کا کام۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ پس اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، لا تدری تم نہیں جانتے، لعل اللہ شاید کہ اللہ یحدث پیدا کر دے، بعد ذالک بعد اس کے، امرن کوئی کام یا کوئی امر یا کوئی راستہ جو ہے وہ واضح کر دے۔ یہ بامحاورہ ترجمہ اب ہم سماعت کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو سکھلا دیجئے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، پیچھے ذکر کیا یا ایھا النبی سنگل ورڈ ہے، سنگولر ہے، اور آگے اگر آپ غور کریں تو طلق کا نہیں ہے بلکہ طلقتم ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب نبی پاک کے ذریعے امتیوں کو سکھایا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم طلاق دو تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، طلاق دینے کا موسم کیا ہے، کب طلاق دینی ہے اور طلاق کس طرح دینی ہے۔ اب اس پر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو انہیں پاکی کی حالت میں طلاق دو، یعنی ناپاکی کی حالت میں طلاق نہ دو، ان کے پاکی کے جو ایام ہیں ان میں انہیں جو ہے وہ طلاق دو۔ واحصوا العدۃ پھر عدت کو شمار بھی کرو، عدت کو گنو بھی، طلاق دے کے عدت شمار کرو، اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ عدت کس کی کتنی ہے۔ واتقوا اللہ ربکم، یعنی اس میں یہ ذکر کیا کہ اللہ سے ڈرو، مطلب یہ ہے کہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، طلاق کوئی اچھی بات نہیں ہے، اللہ کو یہ ناپسند ہے، اللہ کے غضب سے ڈرو،
کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے تو واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو. لا تخرجون، جب طلاق دے دو عورت عدت گزارے، لا تخرجون من بیوتنا، تو عورت کو جو ہے وہ اس کے گھر سے نہ نکالو، یعنی عورت کو طلاق دینے کے بعد گھر سے نہ نکالو، عدت گزارنے دو. ولا یخرجنا، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس گھر سے نہ نکلے، عدت پوری کرے. الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کھلی بے حیائی کرتی ہے تو پھر اسے گھر سے نکال دینے کا حق مرد کو حاصل ہے. یہ مرد اسے جو ہے وہ دوران عدت بھی گھر سے نکال دے تو کوئی حرج نہیں ہے. وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ حدود ہیں. جو ان حدوں سے تجاوز کر جاتا ہے اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، لا تدری، اے طلاق دینے والے تو نہیں جانتا، اے طلاق دینے والے تجھے ادراک نہیں، تجھے اس چیز کا علم نہیں. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی راستہ، کوئی سبیل یا رجوع کا کوئی جو ہے وہ راستہ تیرے لیے جو ہے وہ پیدا فرما دے، واضح کر دے. تو یہاں پر ایک طلاق کا ذکر کیا جا رہا ہے. اگر کوئی آدمی ایک طلاق یا دو طلاقیں دے لیتا ہے اور پھر عورت کی عدت جو ہے وہ اگر گزارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ عورت عدت گزارے، تو پھر اسے اس کے گھر میں رکھے. اور اگر جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ رکھتا ہے تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ اس گھر سے نہ نکلے. اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہے تو پھر اسے جو ہے وہ اس گھر سے نکال دیا جائے گا. یہ اللہ کی حدود ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رجوع کی کوئی جو ہے وہ صورت پیدا فرما دے. تو یہ طریقہ پہلا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر آگے دوسری آیت میں جو چیز ذکر کی گئی اس پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں. دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عدت پوری کر چکے. ٹھیک ہے، تو اب طریقہ کار کیا ہے؟ دو راستے بتائے جا رہے ہیں. ان دونوں راستوں پر ہم نے غور کرنا ہے. یعنی ایک طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی یا دو طلاقیں دینے کے بعد عدت گزر گئی، اب کیا حکم ہے؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی مدت گزر جائے، عدت گزر جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پس یہ چاہیے کہ انہیں اچھے طریقے سے روک لیا جائے. پہلا راستہ یہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ انہیں روک لیا جائے. روکا کس طرح جائے؟ دو گواہوں کی موجودگی میں ان سے دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے. یعنی جس نے ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی اور عدت گزر گئی، عدت گزر جانے کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد اب وہ کیا کرتا ہے؟ ان عورتوں سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو دو گواہوں کی موجودگی میں وہ دوبارہ نکاح کرے تو اس کی بیویاں ہیں. اگر ایک طلاق کے بعد اس نے نکاح کیا ہے تو دو طلاقیں بعد میں اگر دے گا تو پچھلی بھی شامل ہو کے تین پوری ہو جائیں گی. اور اگر اس نے دو طلاقیں دی اور دو طلاقوں کے بعد عدت گزر گئی، اس نے پھر نکاح کیا اسی عورت سے، تو اب اس کے پاس صرف ایک طلاق کا حق باقی ہے. اگر وہ ایک طلاق دیتا ہے پچھلی دو بھی شامل ہو کے تین پوری ہو جائیں گی، عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی. یہ پہلا طریقہ بتایا جا رہا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ وہ اچھے طریقے سے ان کو اپنے نکاح میں روک لے. او فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے علیحدہ کر دے، الگ کر دے یا اسے جدا کر دے. اچھے طریقے سے جدا کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس پر تہمت نہ لگائے، اس پر بہتان تراشی نہ کرے، کردار کشی نہ کرے، کریکٹر اسیسینیشن اس کی نہ کرے، اس کے بارے میں غلط جملے مشہور نہ کرے. اسے بس اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کر دے اور اچھے طریقے سے اس سے جدا ہو جائے. دو راستے ذکر کر دیے اور آگے ذکر کیا گواہوں کا. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو اپنے آپ میں سے دو عادل لوگوں کو، یعنی جو تم میں سے عادل لوگ ہیں ان میں سے دو لوگوں کو گواہ بنا لو. اگر دو مرد نہیں میسر، ایک مرد ہے تو ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو گواہ بنا لے، یعنی تین ہو جائیں گی، ایک مرد اور دو عورتیں. اور اگر دو مرد ہیں تو دو مرد عادل ہوں، دونوں کو گواہ جو ہے وہ بنا لیا جائے. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور جو گواہی دینے والا ہے وہ اللہ کے لیے اچھی گواہی دے، یعنی اللہ کی خاطر وہ درست گواہی دے، وہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ اچھی گواہی دے. یہ ذکر کیا جا رہا ہے گواہوں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور جب عدت پوری ہو جائے تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا ان کو اچھے طریقے سے جدا کر دو، اور دو گواہ جو تم میں عادل ہوں وہ جو ہے وہ گواہ کر لو اور وہ گواہی دے، اللہ ہی کی خاطر گواہی دے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
ذالکم یوعظ بہ، یہ واز ہے ان کے لیے، من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ، اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے، مخرجن، کوئی راستہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ نکال لیتا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے، اللہ اس کے لیے کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا، اب اس کا پس منظر تھوڑا سا سمجھ لیں۔ مثلا اگر کسی آدمی نے طلاق دی اپنی عورت کو، اب عورت ظاہری بات عدت اس کے گھر میں گزارے گی، تو جب اس کے گھر میں عدت گزرے گی تو اسے نان و نفقہ بھی دینا پڑے گا، اسے کھانا بھی کھلانا پڑے گا، اس کے لباس کی ذمہ داری بھی اس مرد کے اوپر ہوگی۔ تو اب جو ہے وہ مرد یہ کہے گا یہ تو میرے اوپر چٹی پڑ گئی، میں نے طلاق بھی دی، جان بھی چھڑائی، اوپر سے میرا مال بھی جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا اتنے کنجوس نہ بنو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تمہیں رزق دے گا، اللہ تمہیں رزق دے گا وہاں سے، من حیث، اس جگہوں سے، لا یحتسب، جس کا تم گمان بھی نہیں کرتے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور تمہیں وہ رزق دے گا وہاں سے جہاں تم گمان بھی نہیں کرتے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ ہی اس کو جو ہے وہ کافی ہے، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اسے کسی اور کی چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے امر کو پہنچانے والا ہے، یعنی اپنے حکم کو جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کام کرتا ہے یعنی کر دیتا ہے، یعنی جو جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر دیتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، قد تحقیق، جعل اللہ، اللہ نے بنایا ہے، لکل شیء، ہر چیز کو، قدرن، مقررہ، اندازے کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تیسری آیت کا اب مکمل ترجمہ یہ ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا خدا اس کو جو ہے وہ کفایت کرے گا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کا جو ہے وہ اندازہ مقرر کر رکھا ہے، کس نے کب مرنا ہے، کس نے کتنا کھانا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون سا لباس پہنے گا، کیسا لباس پہنے گا، یہ سب کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اب چوتھا عدت کے حوالے سے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ زا جو ہے زا سے یہ زوئی بنا ہے، یعنی یہ جمع، یہ سیگا آپ کا جو ہے وہ تسنیہ کا ہے، زوئی، ٹھیک ہے، تو یہ زوئی جو سیگا ہے یہ جمع کا سیگا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک طلاق کے بعد اگر اس نے عدت گزار لی ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک طلاق دے دی ہے، ایک طلاق کے بعد اگر اس نے عدت گزار لی ہے، عدت پوری ہو گئی ہے، تو اس کے بعد نکاح کرنے کی اسے اجازت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے طلاق دے دی اور ابھی عدت نہیں گزری، تو عدت نہیں گزری اس دوران وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع بھی ہے وہ اس طرح کہے کہ میں جو تمہیں طلاق دی تھی، ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں گواہوں کی موجودگی میں، تو اب اسے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ انہی الفاظ کے ساتھ اس سے جو ہے وہ رجوع کرے گا، ٹھیک ہے۔ عدت گزر جانے پر پھر اس میں جو ہے وہ طلاق ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب عدت کا بیان کیا جا رہا ہے، پہلے مسئلہ سمجھ لیں پھر میں ان آیات کی طرف جاتا ہوں۔ اب عورتوں کی بہت ساری اقسام ہیں جن کی عدت ہے، مثلا ایک عورت بالغ ہے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو عدت کا کیا حکم ہے؟ ایک نابالغ عورت کا، نابالغ بچی کا نکاح کر دیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا، اب بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ نابالغ بچی کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو اگر خاوند جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے تو اب اس کی عدت کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح وہ عورت جو بوڑھی ہو چکی ہے، سن ایاس کو، مایوسی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اگر اس کو خاوند طلاق دیتا ہے، اب اس کی عدت کا کیا حکم ہے؟ پھر جو ہے وہ چوتھی کیٹیگری یہ ہے کہ وہ عورت جو امید سے ہے، اس کو اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ عدت کا کیا حکم ہے؟ پانچویں کیٹیگری یہ ہے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، اب اس عورت کی عدت کتنی ہے؟ تو یہ 5 قسم کی خواتین ہیں جن کی عدت قرآن پاک نے جا بجا ذکر فرمائی ہے، اور یہاں پہ 2 عورتوں کی جو عدت ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے۔
اب ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. جو بالغ عورت ہے اگر اس کو طلاق دے دی گئی تو اس کی عدت ہے 3 پاکی کے جو ہے وہ ایام. ٹھیک ہے، ثلاثۃ قروء، یعنی جو 3 پاکیاں ہیں ان کے جو اس کے دن بنتے ہیں ان کو شمار کیا جائے گا. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. اس کے لیے 3 مہینے کا لفظ نہیں ہے، 3 پاکیوں کا لفظ ہے، 3 طہر کا لفظ ہے. وہ جو اس کے 3 پاکی کے جو آتے ہیں حصے، ان کے اندر جو ہے وہ عدت شمار کرے گی. 3 پاکیاں اپنی شمار کرے گی. اور جو نابالغ ہے اس کا حکم، جو بوڑھی ہو گئی ہے اس کا حکم، اور جو ہے وہ حاملہ ہے جو امید سے ہے اس کی عدت کا حکم قرآن نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں واللائی یئسن من المحیض، واللائی اور جو عورتیں مایوس ہو چکی ہیں، واللائی یئسن جو مایوس ہو چکی ہیں، من المحیض، من المحیض یعنی ناپاکی سے، یعنی ناپاکی آنے سے جو مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم تم عورتوں میں سے، انر تب تم اگر تمہیں شک ہو ان کی عدت کے بارے میں، فعدتہن ثلاثۃ اشہر تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. ٹھیک ہے، یعنی بوڑھی عورتیں اگر طلاق ان کو ہو جاتی ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ذکر کی گئی ہے. واللائی لم یحدن، اور وہ عورت جو ابھی نابالغ ہے. ٹھیک ہے، واللائی لم یحدن، تو اس کا ترجمہ میں یوں کر رہا ہوں کہ جو ابھی نابالغ ہے اور جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی، اگر خامد اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے. ٹھیک ہے جی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور جو امید سے ہیں عورتیں، أَجَلُهُنَّ ان کی جو عدت ہے، أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ جب تک وہ وضع حمل نہ کر لیں ان کی عدت ہے. یعنی بچہ جو ہی پیدا ہوگا ان کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ اگلے ہی لمحے نکاح کر لیں، ان کا نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا. یعنی عورتوں کی جو امید سے ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، جب تک جو ہے وہ حاملہ ہے تب تک وہ عدت میں ہے، جو ہی بچہ پیدا ہوگا ساتھ ہی جو ہے وہ عدت ختم ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو ڈرتا ہے اللہ سے، يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یجعل بناتا ہے لہو اس کے لیے، من امرہ اس کے کاموں میں، یسرا آسانی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں جو ہے وہ آسانی پیدا فرماتا ہے. ہے ہماری آیت نمبر 5 ہے. آیت نمبر 5، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، ذالک امر اللہ، اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، یکفر وہ مٹا دے گا، عنہ اس سے سیئاتی اس کے گناہ، وَیُعْظِمْ لَهُ اجرا، وَیُعْظِمْ اور بڑا کر دے گا لہو اس کے اجرن اجر کو. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کیا، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کی اجر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. یہ 5 آیات ہی ہم جو ہے وہ آج کریں گے. دونوں حالتوں میں بیٹے طلاق ہو جاتی ہے. جو عورت امید سے ہو اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور جو عورت ناپاک ہو اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے. لیکن یہ پسندیدہ امر نہیں ہے، یعنی ناپاکی میں طلاق دینا یہ پسندیدہ امر نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ عدت گننے میں جو ہے وہ مسائل آتے ہیں. وجہ سے کہا گیا کہ پاکی میں جو ہے وہ طلاق دینی چاہیے. یہ جو ہے وہ طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کام میں جو ہے وہ اخلاق کا پہلو جو ہے وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پاکی کی حالت ہی میں جو ہے اس کو طلاق دی جائے. نہ پاکی کی حالت میں دے دی جائے گی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر جو ہے وہ امید کی حالت میں طلاق دی گئی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ غلط ہے کہ طلاق نہیں ہوتی. یہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو مذاق میں ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے 3 چیزیں مذاق میں ہو جاتی ہیں. نکاح بھی مذاق میں ہو جاتا ہے، اور نکاح بھی جو ہے وہ مذاق میں ہو جائے گا، غلام آزاد بھی جو ہے وہ مذاق میں ہو جائے گا، اسی طرح طلاق بھی جو ہے وہ مذاق میں ہو جاتی ہے. یہی جو مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ بعد میں بھی ذکر کریں گے. تو یہی آج کا آپ کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.